بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو میں اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج غالب سیریز کے حوالے سے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے غزل کی تشریح، اور یہ ہمارے ایم اے کے جو اردو کے نصاب میں غزل نمبر 2 ہے اس کی ہم آج تشریح کریں گے۔ غزل نمبر 1 کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے تو یہی انتظار ہوتا۔ الفاظ معنی: وصال یار، محبوب سے ملنا، خواہشات کا پورا ہونا۔ مفہوم: ہماری قسمت میں محبوب سے ملنا تھا ہی نہیں، اگر اور بھی جیتے تو ہمیں یہی انتظار رہتا۔ تشریح: مرزا غالب اپنی غزل کا مقطع اس خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: گر کہ ہم عشق کے لحاظ سے بہت ہی بدقسمت ہیں، عشق میں دیکھا گیا ہمارا ہر خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں محبوب سے ملنا لکھا ہی نہیں تھا، اچھا ہوا کہ مر گئے، اگر ہم اور بھی زندہ رہتے تو کبھی اپنے محبوب سے ملاقات نہ کر سکتے، بھی کبھی اس سے نہ مل سکتے اور نہ کبھی اس سے اپنے دل کی بات کہہ سکتے، اس لیے اچھا ہوا کہ ہم مر گئے، اگر اور بھی زندہ رہتے تو زندگی اسی خیال میں گزرتی کہ کب محبوب سے ملاقات ہوگی اور کب ہم اس کا دیدار کریں گے۔ اگر وصال یار مقدر میں نہ ہو تو پھر زندگی کا کیا فائدہ؟ ایسی زندگی سے تو پھر موت ہی اچھی ہے، کیونکہ محبوب کا نہ ملنا یا محبوب سے ملاقات نہ ہونا ایک طرح کی موت ہی تو ہے، کیونکہ نہ محبوب آئے گا اور نہ ہی وصال ممکن ہوگا۔ موت کا انتظار اسی طرح جیسے بہت سخت چیز ہے، اور ہر روز جینے مرنے سے اچھا ہے کہ ایک ہی دفعہ موت آ جائے۔ یہ تو قسمت میں ہی نہیں کہ وصال یار ہوتا تو پھر زندگی جینے کا کیا فائدہ، اس لیے اچھا ہوا کہ ہم مر گئے۔ بقول غالب: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان کی ساری خواہشیں تو پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے شاعر بھی یہاں اپنی کسی عظیم خواہش کے پورا نہ ہونے کا غم کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 2۔ تیرے وعدے پر جیے تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ مفہوم: تیرے وعدے پر جی رہے ہیں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے تو سمجھ لو کہ تم جھوٹ سمجھ رہے ہو، ہم تو خوشی سے ہی مر جاتے اگر ہمیں تیرے وعدے پہ بھروسہ ہوتا۔ تشریح: یہ شعر بھی مطلع کی طرح بالکل صاف اور سادہ ہے، مگر اس میں طنز اور باسخت کا حسن اور مضمون پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ ہر عاشق اپنے محبوب کے وعدے پر بہت خوش اور مست رہتا ہے، مگر شاعر اس کے خلاف یہ فرماتے ہیں کہ تو نے اگر یہ سمجھا کہ ہم تیرے وعدے پر زندہ رہے تو غلط سمجھا، اگر اس میں کچھ بھی صداقت ہوتی تو ہمیں اس درجہ خوشی ہوتی کہ حرکت قلب بند ہو جانے سے مر جاتے۔ اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے تیرے وعدے کی پہلے ہی ہماری نظر میں کوئی حقیقت نہ تھی، ہمیں معلوم تھا کہ وعدہ کرنا جانتا ہے، وفا کرنا نہیں۔ اس حوالے سے کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ آپ نے جھوٹا وعدہ کر کے آج ہماری عمر بڑھا دی۔ اسی طرح شاعر بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب تو اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم نے تیرے وعدے پہ اعتبار کر لیا ہے، اور اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ تو کب آ کر اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، تو ہم نے تو تیرے وعدے پہ بھروسہ ہی نہیں کیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تو کبھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تو اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا تو ہمیں تو اس قدر خوشی ہوتی کہ ہمارا دل ہی پھٹ جاتا اور ہم زندہ ہی نہ رہ سکتے بلکہ مر جاتے،
کیونکہ جس طرح انسان حد سے زیادہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ حد سے زیادہ خوشی بھی نہیں سہ سکتا، کیونکہ اگر ہمیں تیرے وعدے پہ یقین ہوتا تو یہ خوشی ہماری ضبط سے بڑھ کر ہوتی اور اسی خوشی میں ہم اپنی جان ہی دے دیتے۔ شعر نمبر 3۔ تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ الفاظ معنی۔ عہد بودا کچا وعدہ، پورا نہ ہونے والا وعدہ، استوار مضبوط۔ مفہوم۔ تیری نازکی سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تو نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ مضبوط ہوتا تو کبھی اسے نہ توڑ سکتا۔ تشریح۔ شاعری شعر میں فرماتے ہیں کہ تیری نازکی سے ہم نے اس راز کو سمجھ لیا کہ تو جو عہد کر کے توڑ دیتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ عہد ہی بہت کمزور ہوتا ہے جس کو تجھ جیسا نازک توڑ دیتا ہے، اگر وہ مضبوط ہوتا تو ہرگز نہ توڑ پاتا۔ اس شعر میں مضمون آفرینی کا کمال ہے۔ مومن خان مومن اسی حوالے سے لکھتے ہیں: وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یعنی اے میرے محبوب، جیسا کہ تو خود نازک مزاج ہے ویسا ہی تیرا وعدہ بھی نازک ہی ہوتا ہے، اس لیے تو اسے پورا نہیں کر پاتا، یعنی اس پہ قائم نہیں رہتا۔ اگر تیرا کیا گیا وعدہ مضبوط ہوتا تو اسے کبھی نہ توڑ سکتا اور ہر حال میں اسے پورا کرنا چاہیے، اس لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑتا۔ بغور داغ دہلوی۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ شعر نمبر 4۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ الفاظ معنی۔ خلش خٹک چبھن، تیر نیم کش آدھا کھینچا ہوا تیر۔ مفہوم۔ یہ جو تم نے اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے میرے دل پہ وار کیا ہے، اگر یہ دل کے پار ہو جاتی تو یہ چبھن باقی نہ رہتی۔ تشریح۔ یہاں اس شعر میں شاعر نے محبوب کی اچٹتی ہوئی نظر کو تیر نیم کش کا استعارہ دیا ہے، جو کہ انتہائی حسین استعارہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تیری اچٹتی ہوئی ایک ہی نظر نے مجھے زخمی کر دیا اور میں لطف جراحت اٹھا رہا ہوں اور اس کی اہمیت کو میں ہی خوب جانتا ہوں۔ اگر یہ تیر نظر پوری قوت کے ساتھ مارا گیا ہوتا تو ہماری موت ہی واقع ہو جاتی اور وہ لطف کہاں نصیب ہوتا جو اب حاصل ہو رہا ہے۔ بقول شاعر: ہوا جو تیر نظر نیم کش تو کیا حاصل، مزہ تو جب ہے کہ سینے کے آر پار چلے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ جو تم نے مجھ پر اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے نظروں کے جو تیر چلائے ہیں، یہ ہمارے سینے میں آ کر پیوست ہو گئے ہیں۔ اگر یہ سینے کے پار ہو جاتے تو وہ چبھن جس سے مجھے سکون حاصل ہو رہا ہے وہ کبھی نہ ہوتی، اور کوئی میرے دل سے پوچھے کہ اس جلن میں، اس کھٹک میں مجھے کتنا سکون مل رہا ہے۔ شعر نمبر 5۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ الفاظ معنی۔ ناصح نصیحت کرنے والا، دوست، چارہ ساز معالج یعنی دوست، غم گسار غم بانٹنے والا یعنی دوست۔ مفہوم۔ یہ کیسی دوستی ہے کہ سب نصیحتیں کر رہے ہیں، کوئی تو میرا علاج کرے، کوئی تو میرا غم بانٹے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ دوستی کوئی دوستی ہے کہ دوست ہمیں سمجھانے پر تلے ہیں، خصوصاً محبت کے معاملے میں۔ اگر کوئی سمجھاتا ہے تو سخت ناگوار ہوتا ہے۔ اس ناگواری کے عالم میں شاعر فرماتے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان سے کوئی معقول علاج کی بات کرنا، مطلب یہ ہے کہ ہمیں محبوب سے ملانے کی کوئی سبیل نکالنا، اور کوئی ہمارے غم کو ہمدردی جتا کر کم کرنے کی کوشش کرتا۔ دوستوں کا کام نصیحت کرنا نہیں ہوتا، یہ صرف بزرگوں کا کام ہوتا ہے، اور محبت کے معاملات میں تو بزرگوں کی نصیحت بھی کارگر نہیں ہوتی اور نصیحت کرنے والا دشمن ہی معلوم ہوتا ہے۔ بقول مرزا غالب: دوست غم خاری میں میری سعی فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک
ناخن نہ بھر جائیں گے کیا؟ یعنی شاعر یہاں پر اپنے دوستوں سے شکایت کر رہا ہے کہ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے نصیحتیں کرنے کی بجائے میرے معالج اور میرے غم گسار بنے۔ شعر نمبر 6۔ رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے تم غم سمجھ رہے ہو اگر شرار ہوتا۔ رگے سنگ پتھر کی لکیر، شرار چنگاری۔ مفہوم: یہ شعر بلحاظ زبان نہایت سادہ اور سلی سے ہے، مگر بلحاظ مضمون بے انتہا پیچیدہ اور تاکید معنی کے حسن سے آراستہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غم ایک خاص قسم کی جلن اور سوزش ہوا کرتی ہے۔ چونکہ جلن کا تعلق آگ سے ہے، اس نسبت سے غم کو شرار بھی کہا گیا ہے۔ یہاں شاعر قول کی مخالفت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ غم اگر شرار ہوتا تو پتھر سے بھی نہ نکلتا، کیونکہ پتھر کو تو غم سے کوئی واسطہ ہی نہیں، وہ تو اتنا کم ظرف ہوتا ہے کہ ذرا سی چوٹ کھا کر چنگاڑی چھوڑنے لگتا ہے۔ اگر اس پر کہیں غم کا بار ڈال دیا جائے تو بجائے شرار کے خون جاری ہو جاتا، اور یہ ایسا خون کہ قیامت تک نہ تھمتا۔ مطلب کہ شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پتھروں کے اندر جو شرار ہے، اگر اس کی جگہ پہ غم رکھ دیا جائے تو پتھروں کے اندر سے بھی خون نکلنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ: اگر ہم اس بار غم یعنی بار خلافت کو پہاڑ پر ڈال دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ انسان ہی کا ظرف ہے کہ اس غم کو برداشت کر گیا، اور تم اسے غم سمجھ رہے ہو۔ یہ انسان کے لیے ایک انعام، ایک عطا ہے، اعزاز سمدی ہے، اور اسی کی عظمت کی دلیل ہے۔ یعنی کہ غم ایک ایسی چیز ہے کہ پتھر جس کے اندر جان بھی نہیں ہوتی، اگر غم اس کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کے اندر سے بھی خون نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ صرف انسان ہی ہے جو غم کو برداشت کیے ہوئے ہے۔ شعر نمبر 7۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ الفاظ معنی: جاں گسل، جان لینے والا، مار ڈالنے والا۔ مفہوم: اگرچہ غم جان لینے والی چیز ہے، لیکن ہم اس سے نہیں بچ سکتے کیونکہ ہمارے پاس حساس دل ہے۔ اگر عشق کا غم نہ بھی ہوتا تو کوئی اور غم ہوتا۔ تشریح: شاعر شعر میں کہتے ہیں کہ غم جان کو گھلا دینے والی چیز ہے، مگر ہم اس سے بچنے کی کوئی صورت بھی تو اس دنیا میں نہیں پاتے، کیونکہ ہم دل حساس رکھتے ہیں۔ اگر غم عشق کو نہ بھی اپناتے تو دنیا کے ہزاروں غم ہماری جان کے در پہ ہو جاتے۔ مطلب یہ کہ اس دنیا میں غم سے فرار ممکن نہیں۔ فیض احمد فیض اس حوالے سے ایک شعر میں لکھتے ہیں، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ غم یقیناً انسان کو کھا جاتا ہے، وہ بہت دھیرے دھیرے اپنا صدق کرتا ہے اور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جیسا مرزا غالب بہت ہی دکھی شاعر ہیں، انہیں اپنی زندگی میں بہت سے دکھ برداشت کرنے پڑے۔ مثال کے طور پر دلی کی تباہی اور بھائی کی موت ان کی زندگی کے بہت بڑے دکھ تھے، اور شاید انہی دکھوں کا اظہار وہ شاعری کی صورت میں اپنے اس شعر میں کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 8۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ مفہوم: میں کسی سے کیا کہوں کہ دکھ کی رات کیا چیز ہے، یہ بری بلا ہے، مجھے مرنے سے کوئی ڈر نہیں اگر موت ایک ہی بار میں آ جائے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ کس سے کہوں، کون اس کا یقین کرے گا کہ شب غم فرقت کی رات بری اور بھیانک ہوتی ہے، جس کے بارے میں غالب ایک جگہ یوں فرماتے ہیں، کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر رات کا صبح کرنا دوبارہ زندگی پانے کے برابر ہے، اس طرح بار بار مرنا جینا ایک مصیبت دائمی میرا مقدر ہو گئی ہے۔ ایسی زندگی سے تو مجھے ایک بار مر جانا کچھ برا نہیں تھا، کیونکہ ایک بار تو بہرحال مرنا ہی تھا۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، عمر شاید نہ کرے آج وفا، کاٹنا ہے شب تنہائی کا۔
اس لیے شاعر یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کس سے کہوں کہ دکھ کی رات کیا ہوتی ہے، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بہت بری بلا ہے، اس میں بار بار مرنا پڑتا ہے، مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا اگر یہ موت ایک ہی بار میں آ جائے۔ شعر نمبر 9 میں جی، ہوئے مر کے جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ مفہوم، ہم مر کے جو ذلیل ہوئے ہیں اس سے اچھا تھا کہ ہم دریا میں ڈوب جاتے تاکہ نہ جنازہ ہوتا اور نہ ہی قبر ہوتی۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم یوں ہی عامیانہ موت مر کے بدنامی اور رسوائی کا شکار ہوئے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس کی تمام عمر خرافات میں گزری ہو، اس کو لوگ مرنے کے بعد اس قسم کے الفاظ میں یاد کریں گے کہ لو آج وہ رند خرافات مر گیا جو ہمہ وقت نشہ میں چور سرمستیوں میں مبتلا رہتا تھا، جس نے سارا ماحول خراب کر رکھا تھا۔ اب کہیں قبر بنے گی تو لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر ان الفاظ میں یاد کریں گے۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم کسی دریا میں ڈوب کر مر جاتے تو ہمیشہ کی رسوائی سے تو کم از کم بچ ہی جاتے۔ کسی شاعر نے کہا، میری رسوائی میں وہ بھی ہیں برابر کے شریک، میری رسوائی میں وہ بھی ہیں برابر کے شریک، میرے کسی یاروں کو سناتا کیا ہے۔ مرنے کے بعد جو ہماری رسوائی ہوئی ہے، اس سے تو اچھا یہ تھا کہ ہم دریا میں ڈوب جاتے، جس کی وجہ سے نہ ہی جنازہ ہوتا، نہ ہی کوئی میت اٹھاتا اور نہ ہی کہیں میری قبر ہوتی، جس کی وجہ سے نہ ہی میں کسی کو یاد رہتا اور کم از کم پھر اس رسوائی سے تو بچ جاتا جو مرنے کے بعد بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ شعر نمبر 10، اسے کون دیکھ سکتا ہے کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ دوئی، توحید کی ضد، یگانہ، اکیلا، یکتا، تنہا۔ مفہوم، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ اکیلا اور تنہا ہے، اگر دوئی کا شک بھی ہوتا تو کہیں تو آمنا سامنا ہوتا۔ تشریح، اس شعر میں شاعر ذات الہی پر ایک دلیل قائم کرتے ہوئے اسے کون دیکھ سکتا ہے، وہ تو بے مثال ہے اور یکتا ہے، اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ کوئی جسم نہیں رکھتا جس کو ہماری نظر پا سکے، وہ قوت ہے جس کو تقسیم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ 1 سے 2 اور 2 سے 4 کر لیا جاوے۔ اس ذات گرامی میں تو دوئی کا شائبہ بھی نہیں، اگر ایسا ہوتا تو کہیں ہم سے دو چار ہوتا، مطلب آمنا سامنا ہوتا۔ دوسرا یہ کہ دو چار ہونا ایک محاورہ ہے جو اپنا سامنا یعنی الجھ پڑتے جنگ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر خدا ایک نہ ہوتا، دو چار ہوتے تو کہیں تو ہمیں آپس میں لڑتے بھڑتے نظر آتے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی منطقی اور عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کہیں پروگرام تبدیل ہوتے نظر نہیں آتے، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی ہے، وہ نظر نہیں آتا اور نظر اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ شعر نمبر 11، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ تصوف، خالص اللہ کی گفتگو، ولی، نائب، دوست، بادہ خار، شرابی۔ مفہوم، مقطع کو غالب نے تولی کی صفت سے آراستہ کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے غالب، یہ شریعت کے مسائل اور معرفت الہی کے رموز بیان کرنا تیرے عالم ہونے اور صوفی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر واقعی تو شرابی نہ ہوتا تو ہم یقینی طور سے تجھے ولی سمجھتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جیسی تو باتیں کرتا ہے، یعنی شاعر یہاں پہ اپنی غزل کے مقطع میں اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، جس طرح تو تصوف کے مسائل بیان کرتا ہے، جیسے تم ولیوں جیسی باتیں کرتا ہے، اگر تم شرابی نہ ہوتا، اگر شراب نہ پیتے تو ہم تمہیں ولی سمجھتے۔ پہلے مصرعے میں وہ اپنی تعریف کر رہے ہیں اور دوسرے مصرعے میں وہ اپنی برائی بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو ولی کے رتبے سے گراتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو شراب پیتا ہے، اگر تو شرابی نہ ہوتا تو تمہیں
تو ہم تمہیں ولی ہی سمجھ بیٹھے تھے۔ کاوش بدری کے بقول، بادخاروں میں بھی ہم کاوش ولی بن کر جیے، بادخاروں میں بھی ہم کاوش ولی بن کر جیے، رخ ہمارا تھا تصوف کے مسائل کی طرف۔ غزل کا فن، مطلع یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ مقطع، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیاں غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا۔ ردیف ہوتا، قافیہ، یار، انتظار، اعتبار، استوار، یار، غمگسار، شرار، روزگار، بار، مزار، دوچار، بادخار۔ استعارہ، تیر نیم کش۔ صنعت ادماج، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ صنعت تضاد، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں ہماری غزل کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو غزل کی فکر اور فن دونوں سمجھ آ گئے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔